إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اللہ کثیرا سورہ الاحزاب۔ حقیقت میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حقیقت میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فی موضع آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى سورہ النجم۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے۔ کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، یہاں تک کہ مذاق اور خوش طبعی وغیرہ کے موقعوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ سنن ترمذی
اسی طرح حالت غضب میں بھی کوئی بات خلاف واقعہ آپ کی زبان مبارک سے نہ نکلتی تھی۔ رواہ ابو داؤد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ پاکٹ میں یا جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ بی بی نے 2 درہم لے کر سودا لینے کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ ہم راستے میں کہیں مجھ سے گر گئے، اب وہ کیا خیال کریں گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا پھر زار و قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں یہ قمیص خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چتھڑا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے کہ جو مجھے پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رکے، فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص اسی وقت فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیص 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر واپس ہونے کے لیے چل دیے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی ہے۔ پھر دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑی بی اب کیا بات ہے؟ بڑھیا بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی۔ اتنی دیر میں جب میں وہاں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی، سزا دیں گی، بوڑھی ہڈیوں میں اب برداشت کرنے کی طاقت کہاں ہے؟ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد سنی، نہایت دھیان سے بڑھیا کی باتوں کو سنا۔ بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے پھر تشفی دی اور فرمایا، چلو اچھا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوش خوش چل دی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ گھروں کے قریب پہنچے اور بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز پہچانی ہوئی تھی۔ ہر خاتون متوجہ ہو گئی، مگر بالکل خاموش رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فداک ابی و امی، فداک ابی و امی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان بھی لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے برابر سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی تھی کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی۔ اتفاق سے اس اللہ تعالیٰ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولیں، یا رسول اللہ، یہ کہہ کر جب آپ اس کی سفارش لے کر کے آپ کو یہ آئی ہے تو آپ گواہ رہیں کہ ہم اسی وقت اس کو آزاد کر دیتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوش خوش گھر واپس آ گئے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، محبت کا نغمہ سنایا ہے کس نے؟ محبت کا نغمہ سنایا ہے کس نے؟ مساوات کا گر سکھایا ہے کس نے؟ اخوت کا نعرہ لگایا ہے کس نے؟ شرافت کا ڈنکا بجایا ہے کس نے؟ جو پوچھو گے مجھ سے
تو میں یہ کہوں گا حبیب الہ خاتم الانبیاء نے یتیموں کی دنیا بسائی ہے کس نے، یتیموں کی دنیا بسائی ہے کس نے، غریبی کی لعنت مٹائی ہے کس نے، غلاموں کی عزت بڑھائی ہے کس نے، پرستش ہے رب کی سکھائی ہے کس نے، جو پوچھو گے مجھ سے تو میں یہ کہوں گا حبیب الہ اشرف الانبیاء نے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یا تو عبادت الہی میں مصروف رہتے یا پھر مخلوق خدا کی خیر خواہی اور بھلائی اور فلاح کے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ انہی تمام سب نیک کارناموں کے باعث ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، صداقت اور امانت اور دیانت سے مکے کے سب لوگ واقف تھے اور متاثر بھی تھے۔ انہی دنوں ایک زبردست سیلاب آیا، بیت اللہ کی دیواریں سیلاب سے پھٹ گئیں، بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ اس کی تعمیر میں قریش کے سبھی لوگ شریک ہوئے۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کیسے کیا جائے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے حاصل ہو جائے۔ بات بڑھ گئی، 4 دن اسی کشاکش میں گزر گئے۔ سخت خوریزی اور فساد کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب لڑائی ہو جائے گی۔ آخر ابو امیہ ابن مغیرہ نے ایک تجویز رکھی کہ کسی کو ثالث یعنی حکم بنا لیا جائے اور وہ جو فیصلہ کرے سب لوگ مان لیں۔ ابو امیہ قریش کے لوگوں میں معمر بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا، تجویز بھی معقول تھی۔ سب لوگوں نے مان لیا اور یہ طے ہو گیا کہ کل جو شخص حرم میں یعنی بیت اللہ شریف میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی ثالث مان لیا جائے گا، یعنی وہی حکم مان لیا جائے گا۔ حسن اتفاق کی دوسرے روز سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی لوگ خوشی سے چیخ اٹھے، ھذا الامین ھذا الصادق رضیناہ، یہ امین ہیں،
یہ صادق ہیں، ہم ان کی ثالثی کے لیے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی زبردست بصیرت اور حسن تدبیر سے ایسا فیصلہ کیا کہ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر بچھائی اور اپنے دست مبارک سے یعنی اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا، اور پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ چادر کو اٹھائیں۔ اسی طرح سب قبیلوں کے سرداروں کو پتھر اٹھانے کی سعادت حاصل ہو گئی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، شکستہ دلوں کو ملایا ہے کس نے، شکستہ دلوں کو ملایا ہے کس نے، زمانے کو جینا سکھایا ہے کس نے، جو روٹھے تھے ان کو منایا ہے کس نے، جو روتے تھے ان کو ہنسایا ہے کس نے، جو پوچھو گے مجھ سے تو میں یہ کہوں گا، حبیب الہ احمد مجتبیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندھیروں میں فانوس کس نے جلایا، اندھیروں میں فانوس کس نے جلایا، صداقت کا رستہ ہے کس نے دکھایا، اندھیروں میں فانوس کس نے جلایا، صداقت کا رستہ ہے کس نے دکھایا، جفاکار و سرکش کو کس نے جھکایا، جو پستی میں تھے ان کو کس نے اٹھایا، جو پوچھو گے مجھ سے تو میں یہ کہوں گا، حبیب الہ احمد مجتبیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، مکہ کو فتح ہوئے ابھی ایک ہی دن گزرا تھا، مکہ معظمہ کو فتح ہوئے ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جذبے کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ فضالہ ابن عمیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بڑے دل بستگی کے ساتھ آپ طواف کر رہے ہیں۔ اسے شیطان نے اکسایا اور وہ یعنی فضالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ توبہ قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے آپ کی طرف چل دیا۔
جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا فضالہ آ رہا ہے؟ فضالہ: جی ہاں، میں فضالہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ فضالہ: جی کوئی خاص ارادہ نہیں، بس اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضالہ کا یہ جواب سن کر مسکرا دیے اور فرمایا فضالہ تم کسی اور ارادے سے آئے ہو؟ فضالہ حیرت زدہ رہ گیا، تعجب میں پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ کہا فضالہ تم اپنے رب سے اپنے لیے معافی مانگو۔ اے فضالہ تم اپنے رب سے اپنے لیے معافی مانگو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ کے سینے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیا۔ فضالہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھنا تھا کہ میرے دل کو عجیب قسم کا سکون حاصل ہوا اور میرے دل کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ ابھی چند لمحے پہلے جس شخص کو قتل کرنے کے ارادے سے میں آیا تھا اب اس کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اب میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا۔ میں کچھ دیر ٹکٹکی باندھے اس عظیم ہستی کو دیکھتا رہا۔ میرے دل کی روشنی برابر بڑھتی رہی اور میری روح کو یعنی فضالہ کی روح کو ایسی فرحت حاصل ہو رہی تھی کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس روحانی سرور اور کیفیت کے ساتھ یہاں سے گھر کے لیے فضالہ واپس ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار چلا جا رہا تھا۔ راستے میں وہ محبوبہ مل گئی جس کے پاس فضالہ پہروں بیٹھا کرتا تھا اور جس کی محبت فضالہ کے دل میں ریشے ریشے میں پیوست تھی۔ اس محبوبہ نے دل نواز انداز میں فضالہ کا استقبال کیا اور بلایا۔ میں نے کہا یعنی فضالہ نے کہا نہیں اب میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ میں نے اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب ان کی محبت کے ساتھ دوسری کوئی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، بنایا ہے انسان کو انسان کس نے؟ بنایا ہے انسان کو انسان کس نے؟ سنائے ہیں نغمات رحمان کس نے؟
ہمیں دے دیا لا کے قرآن کس نے فروزاں کیا نور فاران کس نے جو پوچھو گے مجھ سے تو میں یہ کہوں گا حبیب الہ خاتم الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلایا ہے کس نے چراغ ہدایت، جلایا ہے کس نے چراغ ہدایت، دکھائی ہے کس نے رہے دین وحدت، پڑھائی ہے کس نے کتاب محبت، سکھائی ہے کس نے زمانے کو حکمت، جو پوچھو گے مجھ سے تو میں یہ کہوں گا حبیب الہ اشرف الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔